السلام علیکم محترم ناظرین، گزشتہ چند روز سے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں سابقہ آرمی چیف جنرل رحیل شریف کی جس طرح کردار کشی کی جا رہی ہے اور اسلامک ملٹری الائنس کو متنازع بنانے کی مکروہ سازش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے محب اسلام اور محب وطن کی ایک بڑی اکثریت اس وقت شدید ذہنی انتشار کا شکار ہے، تو ہم نے اس سلسلے میں مڈل ایسٹ کے امور کے ماہر معروف کالم نگار محترم ولید ملک صاحب کو دعوت دی ہے کہ وہ ہمارے اس الیکٹرانک میڈیا فورم کے ذریعے قوم و ملت کو اصل حقائق سے آگاہ کریں۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل جنرل صاحب کے حوالے سے میڈیا میں جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسٹر جنرل رحیل شریف امت اسلامیہ کے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے وہ واحد جنرل ہیں جنہیں دہشت گردی کے خلاف ایک خون ریز جنگ یعنی ضرب عضب آپریشن جیتنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ ان کی یہ عزت، یہ وقار اور ترقی کچھ دوست نما لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی۔ یہی وجہ ہے کہ جس دن ان کی اسلامک ملٹری الائنس کے سربراہ کے طور پر تعیناتی ہوئی ہے، اسی دن سے جنرل صاحب کے خلاف منظم پیمانے پر میڈیا ٹرائل کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے، جو ایک انتہائی تکلیف دہ امر ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ یہ صرف ایک پرسنالٹی کا، ایک شخصیت کی بات نہیں بھائی صاحب، بلکہ یہ پورے ادارے کی ساکھ کا مسئلہ ہے کہ ان نازک حالات اور شر انگیز ٹاک شوز کے دوران حکومت کی خاموشی انتہائی حیران کن ہے، جس سے عوام میں یہ تاثر پھیلایا جا رہا ہے یا پھیل رہا ہے کہ جنرل صاحب کی کردار کشی میں ان ٹاک شوز کو در پردہ حکومت کی خاموش حمایت حاصل ہے۔ اچھا ملک صاحب، ہر مجلس اور فورم میں یہ سوال بار بار دہرایا جا رہا ہے کہ کیا جنرل صاحب نے اسلامک ملٹری الائنس کی سربراہی حکومتی اجازت سے حاصل کی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی تقرری نہ صرف مملکت اسلامیہ پاکستان بلکہ پاک فوج کے لیے بھی باعث فخر ہے، اعزاز ہے۔ دوسری بات یہ کہ سعودی عرب کی پیشکش قبول کرنے کا فیصلہ وزیر اعظم کی رضامندی سے ہوا ہے، اور ان کی اس تقرری کے حوالے سے تمام قانونی تقاضے بھی پورے کیے گئے ہیں، کیونکہ وہ اپنے طور پر یہ عہدہ تو لے ہی نہیں سکتے تھے۔ اچھا، بطور ادارہ پاک فوج کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ پاک فوج بطور ادارہ اور اس کی قیادت کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ رہی بات 2 برس کی پابندی کی، یہ پابندی سیاست میں آنے کے لیے ہے، ملازمت کے لیے نہیں۔ باقی رہا GHQ سے اجازت لینا، تو وہ تو ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے جس پر آج تک کسی افیسر کے لیے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی گئی، بلکہ میری انفارمیشن کے مطابق جنرل رحیل کے بعد پاکستان کے 2 مایہ ناز جنرلز یعنی جنرل اشفاق ندیم اور جنرل رمدے کو بھی اس اتحاد میں اہم ذمہ داری سونپی جانے والی ہے۔ کیا اس سے قبل بھی ریٹائر ہونے والے جنرلز نے فوری طور پر اندرون ملک یا بیرون ملک کسی بھی قسم کی کوئی خدمات سر انجام دی ہیں؟ جی ہاں، اس سے قبل کئی جنرلز ریٹائر ہو کر بیرون ممالک میں مختلف نوعیت کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، حتیٰ کہ بہت سے امریکہ سمیت مختلف ممالک میں بطور ٹینکس کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہر ذی شعور پاکستان جانتا ہے کہ امریکہ سمیت مغربی ممالک کا پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے کردار کتنا شرمناک ہے۔ تنقید کرنے والوں کو اس بات کا اچھی طرح ادراک تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد محترم جنرل صاحب کی اگلی منزل کون سی ہوگی، اس کے باوجود جنرل رحیل کی تعیناتی پر اعتراض چیمنی دارت۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پراپوگنڈا اور میڈیا وار محترم جنرل رحیل شریف کے خلاف نہیں بلکہ پاک فوج کے خلاف ہے۔ کیا جنرل صاحب نے بھی اس حوالے سے کوئی موقف واضح کیا؟ جی، جنرل صاحب بالکل واضح کر چکے ہیں کہ وہ حکومت اور فوج کی رضامندی کے بغیر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے اور نہ ہی کوئی ایسی پالیسی مرتب کریں گے جس سے پاکستان کی سلامتی کو خطرات درپیش ہوں۔ جبکہ تقرری سے قبل جنرل صاحب نے سعودی عرب پر بھی یہ واضح کر دیا تھا کہ ایران، شام یا پھر سعودی عرب مخالف ملکوں کے خلاف اس فوج کو استعمال نہیں کیا جائے گا، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ فقط سعودی عرب کے لیے نہیں بلکہ پوری مسلم امہ کے لیے گئے ہیں۔ سنا ہے کہ جنرل صاحب نے سربراہی قبول کرنے سے قبل سعودی حکومت کے سامنے کچھ شرائط بھی رکھی تھی۔ بدقسمتی یہ ہے
کہ ہمارے حکمرانوں کا یہ وتیرہ بن چکا ہے کہ ہر مثبت کام کو بھی منفی انداز میں عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جنرل صاحب کی تعیناتی سے قبل محترم جنرل صاحب نے جو شرائط سعودی حکومت کے سامنے رکھی تھی، ان میں ایک یہ بھی تھی کہ ایران کو اس اتحاد میں شامل کیا جائے گا، بے شک بطور مبصر سے ہی، اور وہ مسلم ممالک میں مساحت کا کردار ادا کریں گے، ایک فریق کی حیثیت سے نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پلس پوائنٹ تھا جس کو عوام کے ساتھ یا عوام کے اندر زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جانا چاہیے تھا، تاکہ امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد کی لڑی میں پرویا جا سکے۔ لیکن بدقسمتی سے عوام کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ ایک مخصوص لابی ایسا نہیں ہونے دے رہی۔ سعودی عرب کی خلوص نیت کا آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سعودی عرب نے ان شرائط پر بالکل اعتراض نہیں کیا، اور فوری طور پر تمام شرائط کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قبول کر لیا ہے، جو ان لوگوں کے منہ پر زوردار تمانچہ ہے جنہوں نے چند روز سے اس ایشو پر قوم کو سولی پر لٹکایا ہوا ہے۔ اس کے باوجود جنرل رحیل شریف صاحب کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، جنرل صاحب کچھ ایسی طاقتوں کو کھٹکتے ہیں جن کا پاکستان کے حوالے سے کردار خاصا مشکوک ہے، کیونکہ جنرل صاحب کے دور میں ہی بدنام زمانہ دہشت گرد بھارتی خفیہ ایجنسی را کے حاضر سروس ایجنٹ کرنل کلبھوشن یادو کا دہشت گردی کا پورا نیٹ ورک پکڑا گیا تھا، جو ایرانی حکومت کے زیر سایہ پرورش پا رہا تھا۔ تب ایران کو بین الاقوامی سطح پر خاصی سبکی کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کا آج تک ایران کو قلق ہے۔ جنرل کی تقرری کا بہانہ بنا کر وہ اس کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، جس میں اس کی ہم نوا مذہبی اور سیاسی لیڈرشپ گزشتہ چند دنوں سے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں خاصا وویلا کر کے اپنی بدخواسی اور شرمندگی کو چھپانے کی ناکام کوششیں کر رہی ہے۔ کبھی متحدہ اسلامی فوجی اتحاد کو کرائے کی فوج کا تانا دیا جاتا ہے، کبھی ایران کے خلاف سنی فوج کا رونا رویا جا رہا ہے، کبھی اسلامی نیٹو کہہ کر اس اتحاد کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو کبھی اس اتحاد کو ایران کے خلاف استعمال کرنے کا شوشہ چھوڑ کر ملک کے اندر فرقہ وریت کے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ یہ سب پروپیگنڈے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ بھائی صاحب، بات صرف اتنی سی ہے کہ دہشت گردی کے شکار مسلم ممالک، خاص کر پاکستان، سعودی عرب، ترکی، سوڈان اور افغانستان، جنرل صاحب کا ضرب عضب آپریشن کے حوالے سے جو ان کا تجربہ ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، جس کا یار دوستوں کے پیٹ میں مرور اٹھ رہا ہے۔ اس اتحاد کا جو مین مقصد ہے، جو محور ہے، وہ یہ ہے کہ مسلم ممالک کو ہر قسم کی دہشت گردی سے بچایا جائے، اور اس میں کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا کہ دہشت گرد کون سے مسلک سے وابستہ ہے یا پھر کس ملک کا کون سا مسلک ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو ملک کے اندر انتشار کے موجب بن رہے ہیں اور کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ پہلے دن سے ہی چور مچائے شور کے مصداق محترم جنرل رحیل شریف کے خلاف ایک پڑوسی ملک اپنے تنہا داروں اور سیاسی ہمدردوں کے ذریعے باقاعدہ میڈیا ٹرائل کروا رہا ہے، جن میں عاصمہ شیرازی، نفیسہ شاہ، کامران خان، تحریک انصاف کے رہنماؤں میں علی زیدی، اسد عمر، شفقت محمود اور حیران کن طور پر چیئرمین سینٹ رضا ربانی پیش ہیں، جو ملک کی نمائندگی کرنے کی بجائے ایک حریف فریق کی حیثیت سے بول رہے ہیں۔ حالانکہ پڑوسی ملک نے شروع دن سے ہی افغانستان میں ہمیشہ پاکستان کی مخالفت کی ہے، اور اب بھی افغانستان میں پاکستان کے مفادات کے خلاف وہ ہمارے ازلی دشمن بھارت کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے بھائی صاحب کہ ان میں سے کسی نے نہ تو مملکت اسلامیہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف کلبھوشن دہشت گردی نیٹ ورک میں ایران کے سہولت کاری کے تحریبی کردار پر لب کھولے ہیں، اور نہ ہی عوام کو اصل حقائق سے آگاہ کیا ہے۔ حتیٰ کہ آئے روز بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں ہونے والی ایرانی خلاف ورزیوں پر انہیں بات کرنے کی کبھی اخلاقی جرت نہیں ہوئی، اور نہ ہی کبھی حوصلہ ہوا ہے۔
جس کے نتیجے میں اب تک درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں پاکستانی فوجی شہید ہو چکے ہیں۔ جنرل رحیل کی تعیناتی پر واویلا کرنے والے آخر ایران کی مذہبی اور عسکری قیادت سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ اس نے حلب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے معصوموں کو کیوں زندہ جلایا، اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنے والی لانے والی عزت ماپ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں سے اجتماعی طور پر کیوں کھلواڑ کیا۔ معزز ناظرین، اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کا پہلا حصہ ختم ہوتا ہے۔ ہم جلد ہی دوسرے حصے میں دوبارہ ملیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔